أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی جو کافر ہیں، ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا ان کو نہ ڈرائیں، یعنی ان کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ اللہ کریم نے کافروں کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ ان الذین کفروا، کافر کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کے مقابلے میں آتا ہے کافر، مومن اور مسلم کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ کافر۔ جو مسلم اور مومن ہے وہ کافر نہیں ہے، اور جو کافر ہے وہ مسلم اور مومن نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے یہ۔ مسلمان اور مومن اس آدمی کو کہتے ہیں جو وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے سارے نبیوں کے زمانے میں، ہم چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات کرتے ہیں۔ مسلمان اور مومن اب اس کو کہا جاتا ہے اس امت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات پر آپ نے جو فرمایا، آپ نے جو عمل کیا، امت کو جو سمجھایا، حلال کسی چیز کو بتایا اور کسی چیز کو حرام بتایا، جو کچھ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لے کے آئے، اس پر اس کو منوعاً بغیر کسی شک شبے کے اس کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا آپ اس میں سچے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر یقین رکھنا۔ یہ تو کیا کہلاتا ہے جی؟ ایمان۔ اس پر یقین دل میں پیدا کر لیا تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ ایمان۔ جب یہ دل میں آ گیا تو یہ ایمان ہے، اور جب اس کے مطابق اپنے جسم سے کیا شروع کر دیا؟ عمل شروع کر دیا تو یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ دل میں یقین آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ جب جسم سے عمل شروع کر دے بندہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام۔ تو ظاہر ہے اسلام اور ایمان اس چیز کا نام ہوا، اس چیز کا نام ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے اللہ کی طرف سے اس کی کیا کرنا؟ تصدیق کرنا۔ تصدیق اس طریقے سے کرنا کہ اس کا زبان سے بھی کیا کرے؟ اقرار کرے، زبان سے بھی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے وہ برحق ہے، اور دل میں بھی اس کا کیا کرے؟ یقین کرے۔ زبان اور دل دونوں سے یقین اور اظہار کرے تو اس کو ایمان اور اسلام کہتے ہیں۔ کافر کسے کہتے ہیں؟ کافر اسے کہتے ہیں جو نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا زبان سے اقرار کرے اور نہ دل میں یقین کرے۔ تو مسلمان وہ ہے جو زبان اور دل دونوں سے کیا کرے؟ اقرار اور تصدیق کرے۔ اس کے مقابلے میں کافر وہ ہے جو نہ زبان سے اقرار کرتا ہے اور نہ دل میں یقین اور تصدیق کرتا ہے، وہ کافر ہے۔ امید ہے اس سے بات سمجھ آ گئی۔ تیسری بات، ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دین کی تمام باتوں پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، تمام باتوں پر، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹی بات ہے یا وہ بڑی بات ہے، چاہے وہ استنجے کا مسئلہ ہے یا وہ بیت اللہ کے طواف کا مسئلہ ہے، اس کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے، تجارت کے ساتھ ہے، گھریلو زندگی کے ساتھ ہے، بیوی کے ساتھ معاملات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دیا ان سب کو ٹوٹل کو قبول کرنے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتا، سب کو مانتا ہے، سب کچھ کو مانتا ہے لیکن ایک بات کو مانتا نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات میں شک شبہ کرتا ہے تو یہ کافر ہے۔ تو ایمان کے لیے سب کچھ کو قبول کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اس کی مثال ایک دیتا ہوں میں آپ کو آج کے زمانے میں۔ دیکھیں مرزائی اور قادیانی سارے اسلام کو مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے حج زکوٰۃ بھی، سارا کچھ وہ ہم مسلمانوں جیسے ہی
کرتے ہیں لیکن ایک بات کا انکار کرتے ہیں. وہ ایک بات کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب وہ اس کو بھی مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، وہ اس کو بھی مانتا ہے. قادیانی اس بات کو بھی مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن آخری نبی ہونے کا جو معنی اور مفہوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، آخری نبی ہونے کا جو مقصد اور مفہوم اور معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا ہے، اس مفہوم کو نہیں مانتا. آپ کو آخری نبی مانتا ہے لیکن اس مفہوم کو نہیں مانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا مطلب آپ نے کیا بتایا تھا، اس مطلب کو نہیں مانتا، لفظ کو مانتا ہے. دیکھو صرف ایک اس مطلب کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، تمام کی تمام امت اسلامیہ اس کو کیا کہتی ہے، کافر کہتی ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ایک معنی اور مفہوم کو نہ ماننے کی وجہ سے. باقی سب کچھ کو مانتا ہے لیکن وہ کیا ہے، کافر ہے. اور وہ ایسا کافر ہے کہ اس کے کفر میں معمولی شک کرنے والا بھی کیا ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں، قادیانی کیسا کافر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات ایمان میں نے کہا، اس کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو منوعن کیا کرنا، قبول کرنا. اس میں سے اگر ایک میں بھی شک آ جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے. ایک آدمی مرزائی ہو گیا، ایک آدمی پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، وہ مرزائی ہو گیا. اس کو بڑے لوگوں نے سمجھایا، بڑے لوگوں نے اس کو سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں بات نہ آئی. ایک دن وہ ایک اللہ والے کی خدمت میں چلا گیا. کوئی اللہ والے وہاں آئے ہوئے تھے، لوگوں نے اس کو بھی کہا کہ آپ ان سے بھی مل لیں. ملاقات ہو گئی. کیا ہوا بھائی؟ اس نے کہا جی یہ مرزائی ہو گیا ہے، اس کو سارے علماء نے سمجھا لیا لیکن اس کی سمجھ بات، کہنا مرزا سچا ہے، وہ کانا سچا ہے. اس اللہ والے نے ان سے کہا کہ مرزا کیوں سچا ہے؟ اس آدمی نے عجیب بات بتائی. اس نے کہا جی ایک دن میں ساری رات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، میں رویا نہ. اس نے کہا میں 1 مہینے تک اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا رہا کہ اللہ مرزائی اور مسلمانوں میں کون سچا ہے، مجھے یہ دکھا دے. مرزا سچا ہے یا جھوٹا ہے، مجھے یہ دکھا دے. تو میں خواب کیا دیکھتا ہوں؟ خواب میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرزے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے ہیں کہ اس کو قبول کر لے. وہ یہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب میں کس کو دیکھ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اس مرزے کو قبول کر لے. اب بتاؤ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرما دیا کہ یہ کیا ہے، سچا نبی ہے. وہ اللہ والے ہنس پڑے. انہوں نے کہا ہو خدا کے بندے تو بات کو سمجھا نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جب تو نے اللہ سے یہ دعا شروع کی، جب تو نے اللہ سے یہ دعا شروع کی کہ اللہ مجھے دکھا دے کہ مرزا سچا ہے کہ کافر، تو اسی وقت ہو گیا. جیسے ہی تو نے اللہ سے اس بات کی دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا دے یہ مرزا سچا ہے یا تو اسی وقت کیا ہو گیا، کافر تو ہو گیا. تو مسلمان نہیں تھا اس وقت. جب تو 1 مہینہ جو گڑگڑاتا رہا اللہ کے سامنے تو مسلمان نہیں تھا. کیوں بھائی؟ جیسے ہی تو نے یہ دعا کی کہ اللہ مرزا سچا ہے کہ جھوٹا، تو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں جو خاتم النبیین کا لفظ آ گیا ہے اس میں تجھے کیا آ گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا میں آخری نبی ہوں اس میں تجھے کیا آ گیا ہے؟ جب شک آیا تو نے دعا کی ہے نا. شک کے آنے کا نام کیا ہے؟ یہی تو کافر ہے. جب تو ہو ہی کافر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو کافر کے ہاتھ میں دے دیا کہ جب تم میرا نہیں ہے تو چلو اس کے ہاتھ میں جاؤ. اس کو بات سمجھ آئی. اس نے کہا ہو، اور اس نے دوبارہ سے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا. دیکھو ایک مفہوم میں کمی اور شک کی بنا پر بندہ کیا ہو گیا. تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو منوعن بغیر کسی شک و شبے کے کیا کرنا، قبول کرنا، یہ ایمان ہے. اس کے مقابلے میں کفر کیا ہوگا؟ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کفر کی تعریف بھی. کفر کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں سے، لائی ہوئی چیزوں میں سے ایک چیز میں بھی کیا کرے؟ انکار تو بعد کی بات ہے، کیا کرے؟ ایک چیز میں بھی انکار کرے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مومن ہونے کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے اور کافر ہونے کے لیے سب کا انکار ضروری نہیں ہے. ایک کے انکار سے بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اس کی مثال ہم ایسے سمجھتے ہیں،
ایک آدمی انڈیا سے ویزا لے کر پاکستان میں آیا، ایک آدمی انڈیا سے ویزا لے کر پاکستان میں آیا، ہمارے ملک میں آیا، وہ جیسے ہی وہ ہمارے ملک میں داخل ہوا، اس کی انٹری کے ساتھ ہی ملک پاکستان میں رہنے کے لیے اس کو سارے قوانین کو قبول کرنا پڑے گا، سارے قانونوں کو قبول کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں اس کو نہیں مانتا اس کو مانتا ہوں، نہیں، سب کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ اب وہ امن پسند شہری بن کر ہمارے ہاں جتنے عرصہ ٹھہرنا چاہے ٹھہر سکتا ہے، کوئی سیکورٹی ادارہ اس کو چھیڑے گا۔ لیکن اگر وہ اب وہ امن پسند شہری ہے اور اگر وہ ہمارے قوانین میں سے ایک قانون سے بھی کیا کرتا ہے؟ گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سب 100 قانون ہے تو 99 کو مانتا ہے نا جی، ایک کو نہیں مانتا، یہ نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ 99 کو بے شک مانے لیکن ایک میں گڑبڑ کرنے کی وجہ سے وہ کیا کہلائے گا؟ باغی کہلائے گا۔ تو دیکھو، امن پسند ہونے کے لیے سب کچھ کو قبول کرنا ضروری ہے، اور باغی ہونے کے لیے سب کچھ کو قبول کر کے ایک میں فرق کرنا بھی کیا ہے؟ باغی ہو جاتا ہے۔ ایمان کے لیے سب کچھ کو قبول کرنا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے ایک کا انکار بھی کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اس کو کہتے ہیں کافر۔ ٹائم ہو گیا، آگے اللہ کریم نے جو فرمایا ہے، یہ تو میں نے کافر کی تعریف کی، کافروں کے لیے برابر ہے، ان کافروں کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ مومن یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات کل انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے ایمان اور اسلام اور کفر سمجھ لیا ہوگا۔ ایمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بیت الخلاء کے استنجے سے لے کر بیت اللہ کے طواف تک سب کچھ کو من و عن بغیر کسی شک شبے کے قبول کرنا، دل میں اس کا یقین رکھنا، یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور جسم سے اس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اگر کوئی آدمی یقین پکا رکھتا ہے، یقین پکا رکھتا ہے، نماز حق ہے، نماز ہی سب کچھ ہے، زکوٰۃ حق ہے، روزہ حق ہے، استنجے کے مسائل حق ہیں، زکوٰۃ کے مسائل حق ہیں، بیوی کے متعلق جو فرمایا گیا وہ حق ہے، جس چیز کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے وہ حق ہے، اس کے یقین ہو، اس پر یقین رکھتا ہے، لیکن بیچارہ عمل میں کیا کرتا ہے؟ کوتاہی کرتا ہے، تو عمل میں کوتاہی کی بنا پر یہ کافر نہیں ہوگا۔ اصل ایمان اسی یقین کا نام ہے جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ نماز کے فرض ہونے کا یقین ہے تو یہ مسلمان ہے، لیکن اگر فرض نماز کو پڑھتا نہیں ہے لیکن فرض کو فرض سمجھتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ پر ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، زکوٰۃ دیتا نہیں ہے تو یہ کافر نہیں ہوگا۔ روزے پر ایمان ہے لیکن روزہ رکھتا نہیں ہے تو یہ مسلم ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ بدعملی کی بنا پر کوئی بندہ کافر نہیں ہو سکتا۔ کافر کب ہوگا؟ جب ایمان والی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کا کیا کرے گا بھائی؟ انکار کرے گا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ اکبر۔